هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ، اما بعد، ولا يفلح الساحر حیث اتی. جادو اردو زبان کا لفظ ہے. عربی میں اسے سحر کہا جاتا ہے اور انگلش میں اسے میجک کہتے ہیں. اور جادو، اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ کام، وہ عمل جس کا سبب مخفی ہو اور خیالات پر وہ اثر انداز ہو. سبب مخفی ہو، کوئی وجہ اس کی معلوم نہ ہو سکے اور وہ خیالات کو تبدیل کر دے، اسے جادو کہتے ہیں. اور جادو اصل میں خیالات کو تبدیل کرنے کا نام ہے، کہ ایسا کام جس کا کوئی سبب ظاہراً نظر نہیں آ رہا، کوئی لاجک اس کی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی اور خیالات پر وہ اثر انداز ہو رہا ہے، تو یہی جادو ہے. اور یہ جادوگر عامل، ان کا کام یہی ہے کہ وہ اپنے جادو کے زور سے جس پر جادو کیا جاتا ہے اس کے خیالات کو وہ تبدیل کر دیتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا جو واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، اس میں بھی یہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، کہ وہ جادوگر بہت بڑا جادو لے کر آئے تھے. اور موسیٰ علیہ السلام میں جو جادوگر جادو لے کر آئے تھے وہ سب سے بڑا جادو تھا. آج کے دور میں جتنے بھی بڑے سے بڑے جادوگر ہیں، ان کے جادو چھوٹے ہیں. وہ سب سے بڑا جادو تھا جسے اللہ رب العالمین بِسِحْرٍ عَظِيمٍ کہتے ہیں. اور اسی جادو کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ جب ان جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیں تو یخیل الیہ بسحرہم انہا تسعی، یہ خیال ایسے تبدیل ہوئے، دیکھنے والوں کو معلوم ہوتا تھا گویا کہ یہ سانپ ہیں. یخیل الیہم، تو انہوں نے بھی خیال تبدیل کیے تھے. تو جادو کی بنیاد یہی ہے کہ جادوگر اپنے جادو کے زور سے خیالات کو تبدیل کر دیتا ہے. ایک انسان، وہ ایک اچھا سوچ رہا ہے، اس کا خیال اس طرف نہیں جاتا، دوسری طرف جا رہا ہے. ایک طرف اس کو جانا چاہیے، وہ اس طرف نہیں جاتا اور دوسری طرف جانا شروع کر دیتا ہے. جو کام اسے کرنا چاہیے وہ کام نہیں کرتا، دوسرا کام کرنا شروع کر دیتا ہے. اپنے گھر جانا چاہتا ہے لیکن کسی دوسرے کے گھر میں پہنچا ہوا ہوتا ہے. تو یہ خیال کی تبدیلی کا نام ہے. ایک اچھے کام کا دل نہیں کرتا اور جو کام وہ نہیں کرنا چاہتا ان کاموں کو وہ کرنا شروع کر دیتا ہے. خوشی کے موقع پر اسے ہنسنا آ جاتا ہے اور ایسے بیٹھے بیٹھے وہ رونا شروع کر دیتا ہے. تو یہ ساری باتیں یہ بعد میں ہیں کہ بیوی کے ساتھ وہ لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتا ہے، اپنے دوستوں سے بات کرتا ہے تو پتہ نہیں چلتا کون سی بات میں نے کرنی ہے کون سی نہیں کرنی. تو یہ ساری چیزیں اسی وقت آتی ہیں جب ایک انسان کے خیالات کو تبدیل کر دیا جائے. تو بنیادی طور پر جادو خیالات پر اثر انداز ہوتا ہے، خیالات کو تبدیل کر دیا جاتا ہے. پھر اسی کے زور پر بہت زیادہ جب خیالات تبدیل ہوں تو پھر اس انسان سے، جادو زدہ انسان سے قتل تک کروائے جاتے ہیں اور اسے پتہ ہی نہیں چلتا میں نے کون سا کام کر دیا ہے. تو یہ جادو کی مختصر سی تعریف ہے. اور اسی کی آگے پھر دو قسمیں ہیں. انگلش میں اسے میجک کہتے ہیں اور میجک شو بھی آپ آج کل یوٹیوب پر آ رہے ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے. اس میں دو قسمیں، ایک ہے وہ شوبدہ بازی، جو وہ شوبدہ باز شو کے اندر دکھاتا ہے کہ ایک انسان کی ٹانگیں کاٹ کر الگ کر دی گئیں اور 10-20 روپے میں گلیوں میں دکھا رہے ہوتے ہیں کہ رومال سے کبوتر نکال لیا جاتا ہے اور ہاتھوں سے پیسے نکلنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ شوبدہ بازی ہے. اور یہ کرنے والے بھی وہ گورے بھی کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ ٹرک ہے ہمارے پاس، آپ پیسے لو اور ہم سے سیکھ لو. تو یہ کچھ حد تک، یہاں تک کہ انسان اس میں کسی کو دھوکہ نہ دے تو بطور کھیل کے، انٹرٹینمنٹ کے، تو یہ جائز ہو سکتا ہے. لیکن یہی کام، یہی ٹرک جب ایک داڑھی ٹوپی والا کرتا ہے اور وہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے کہ میں کوئی پہنچا ہوا ہوں، میرے پاس جنات ہیں یا میرے پاس فرشتے ہیں، میں ان کے ذریعے سے یہ کام کرتا ہوں، تو پھر جب دوسرے لوگوں کو نقصان دیا جاتا ہے، ایسا جادو کی پھر دوسری قسم کہ جس سے شیاطین کو انہیں خوش کر کے ایسے کام اور گھنونے عمل کر کے شیاطین کو خوش کیا جاتا ہے اور پھر وہ شیطان خوش ہو کر ان عاملوں کے کچھ کام کر دیتے ہیں.
اس سے پہلے ان شیطانوں کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا گھناؤنے کام ان جادوگروں کو کرنے پڑتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ تو پھر یہ مختصر سی تعریف تھی اس جادو کی کہ خیالات کو تبدیل کرنے کا نام ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں قرآن میں یہ حکم دیتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ جب بھی شیطان تمہارے خیال کو تبدیل کرنا چاہے تو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، فوراً اللہ کی پناہ طلب کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر بائیں کندھے پر 3 دفعہ ہلکا سا تھو کرنے سے وہ خیالات تبدیل ہو جاتے ہیں جو اسلام نے ہمیں تعلیمات دی ہیں۔ تو جو انسان شروع سے ہی اپنے خیالات کو غلط سمت نہ جانے دے تو اس پر کسی قسم کا کوئی جادو اثر ہی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ایمان کی سلامتی والی صحت و عافیت والی زندگی دیں، اللہ ہماری عزتوں کی ہماری جانوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔